بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں سے بچنا انسان کا سب سے بڑا اہم کام ہے۔ انسان اس بات کو مانتا اور جانتا بھی ہے کہ ان کی صلاح کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، اور گناہوں سے اجتناب لازم اور ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، ایک شخص ایسا ہے جو بہت زیادہ گناہ بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ نیکیاں بھی کرتا ہے، اور دوسرا شخص جو گناہ بھی کم کرتا ہے اور نیکیاں بھی کم کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، لا اعدل بالسلامتی شیئا، کہ سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگیوں کو سلامتی کے ساتھ گزار لے، انسان کے لیے یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ انسان سلامتی کے ساتھ اپنے دن اور اپنے مہینے اور اپنے سال کو گزار لے، یہی ان کے لیے بہت بڑا عمل ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ رات کی نماز یعنی تہجد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اس نے فرمایا، خف اللہ بالنہار ونم باللیل، کہ دن کے اندر خشیت الہی کا لحاظ رکھتے ہوئے رات کو سو جائے اور نوافل و اذکار کی کثرت نہ بھی کرے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کیونکہ جب اس کے اندر اللہ کی خشیت موجود ہوگی تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرے گا، اور انسان گناہوں سے ہر وقت اجتناب کرے، چاہے وہ عوام کے سامنے ہو چاہے وہ تنہا ہو۔ قرآن خود ان کا نقشہ کھینچتا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں غائبانے میں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ گناہوں سے انسان جب بچتا ہے تو انسان کے چہرے پر ایک نورانیت، ایک خوشی کا اثر دکھتا ہے، لیکن جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کے چہرے پر ان کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے، اور گناہوں سے بچے بغیر انسان ولایت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کہتا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ تقوی کے بغیر ولایت نہیں مل سکتی ہے، جس کے اندر تقوی ہوگا اسی کو ولایت حاصل ہوگی، بغیر تقوی کے ولایت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا گناہوں سے اجتناب اور گناہوں سے پرہیز کرنا ہم پر ضروری اور لازم ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جب انسان سے گناہ صادر ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، فوراً اللہ